السلام علیکم ناظرین، سیاست اور تاریخ میں جہاز چیمہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ پروگرام ہے میڈیا ہاؤسز، ان میں کام کرنے والے صحافی اور تحریک اعتماد کی ناکامی کے بعد ان کا چیخنا، چلانا، رونا۔ اس وقت 2 سے 3 میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جو کہ بڑے واضح طور پہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ اس کی ریزنز فنڈنگ، چاہے وہ انٹرنل پاکستان سے ہے یا ایکسٹرنل فنڈنگ ہے، اور ایک چینل تو ایسا ہے جس کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو انڈیا سے بھی فنڈنگ دیتا رہا کسی دور میں۔ تو اب سب سے پہلے ہم شروع ہی اسی چینل سے کرتے ہیں۔ ایک بات میں کر رہا ہوں جیو نیوز کی۔ روز شام کو ایک پینل ان کا بیٹھتا ہے، محمل سرفراز، ریما عمر، شاہزیب خانزادہ، سلیم صافی، حامد میر اور سہیل وڑائچ۔ آپ ان کے چہرے دیکھا کریں۔ اس دن سے، جس دن سے تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر نے کینسل کی ہے، اس دن سے ان کے چہروں کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے اس پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے۔ اور جب وہ نہیں بول رہے ہوتے اور کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی 5 منٹ بعد جو ہے نا، بلکہ 5 منٹ تو زیادہ بتا رہا ہوں، یہ ابھی رونا شروع کر دیں گے۔ ان کی جو ہے چیخیں، وہ دھاڑیں یہیں پہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نکلنے لگ پڑیں گے۔ بعض دفعہ یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اتنی جذباتی ہو چکے ہیں کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا چینل ہے سما نیوز۔ محترم جناب علیم خان صاحب، جن کو اچانک یاد آ گیا کہ خان صاحب نے تو بہت ہی زیادہ کرپشن کی ہوئی ہے۔ 10 سال حکومت میں رہے، حکومت کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ رہے، لیکن اچانک ان کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ بہت برا ہے، یہ بہت بری جماعت ہے۔ اس میں فرح خان تھی جس نے یہ کچھ کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان کا ضمیر تب کیوں نہیں جاگتا جب یہ پارٹی میں ہوتے ہیں۔ خیر، اب اس میں ہیں ندیم ملک صاحب۔ جس دن سے تحریک عدم اعتماد کینسل ہوئی ہے، اس دن سے ان کی بھی جو ہے نا وہ بولتی عجیب سی ہو گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے منہ سے شعلے نکل رہے ہوں، کانوں سے دھواں نکل رہا ہو۔ بولتے ہیں، اگلے کو تو بولنے ہی نہیں نہ دیتے ہیں آج کل یہ لوگ، چاہے وہ جیو والے ہیں چاہے یہ ہیں، یہ اگلے کو تو بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ بس اپنی سناتے ہیں، بلاتے تو ہیں سب کو، مہمانوں کو، لیکن پی پی والے بھی بول سکتے ہیں، نون لیگ والے بھی بول سکتے ہیں، لیکن پی ٹی والوں کو یہ نہیں بولنے دیتے۔ وہ جیسے ہی وہ جواب دینے لگتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک دم ہی پتہ نہیں کوئی ان کو پتہ نہیں اچانک ایک دم ہی کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دم چیخنے لگ جاتے ہیں۔ تیسرا ہے دنیا نیوز۔ دنیا نیوز پہ بھی آپ دیکھ لیجئے، شامی صاحب ہیں، سلمان غنی صاحب ہیں۔ یقین کیجیے، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ وہ کینسل ہونے کے بعد ان کو اتنی آگے کیوں لگ گئی ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے شعلے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ جگہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک غریدہ فروخی ہیں، جس دن سے اسپیکر نے وہ کینسل کی ہے تحریک عدم اعتماد، اس دن سے لے کے آج کے دن تک آپ ان کی ٹویٹس پڑھ لیں، ساری ٹویٹس سپریم کورٹ کے خلاف۔ یہ ہو گیا، آج سوئم ہے، آئین توڑ دیا گیا، کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، اور ان کو حوصلات کیا ہے۔ ان کی آگ کی وجہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ریلیشن ہے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور جس طرح سے وہ آج کل جو ہے وہ آگ پھینک رہی ہیں باہر، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو واقعی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایشوز ہیں، اور ان کے واقعی ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا پلان یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو وہ رات جو ہے وہ جشن منائیں گے ہم سارے مل کے، سارے۔ کہاں وزیر اعظم اس میں، اصل میں ان کو تکلیفیں سب کو وہی ہیں۔ وہ جو جشن انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، جو کپڑے انہوں نے سلوائے ہوئے تھے، جو اچکنے سوٹ انہوں نے سلوائے ہوئے تھے کہ ہم نے جانا ہے تحریک حلف برداری میں پہن کے، ان کو وہ جو سوٹ ہے نا، جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی آگ جو پھر دوبارہ سے تیز ہو جاتی ہے۔ عمران خان نے ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ عمران خان نے ان کو ان کی اوقات یاد کرا دی ہے۔ بلکہ آج یہ ایک واقعہ ہوا، آج صبح پریس کانفرنس تھی
اپنا فواد چودھری صاحب کی، اور وہاں پہ ایک ہیں متی اللہ جان، وہ کھڑے ہو گئے، بھئی اگلا بندہ بات کرتا ہے اس کے بعد سوال پوچھتے ہوتے ہیں، آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ پہلے بات تو کرنے دیں، آپ اس سے پہلے چیخنا شروع ہو گئے۔ اور پھر فواد چودھری نے ان کو بہت اچھا جواب دیا کہ آپ کرائے کے ٹٹو ہیں، آپ کرائے کے صحافی ہیں، میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے میری پریس کانفرنس کرنے دیں۔ بیچارہ بہت چیخا چاہا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ناظرین، یہ تحریک عدم اعتماد کینسل ہونے کے بعد آپ کو بہت سے ایسے غدار چہرے نظر آئیں گے بھونکتے ہوئے، بولتے ہوئے، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ ہوئی ہوئی ہے۔ اور یہی ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جنہوں نے تجزیہ غیر جانبدار ہو کے دینا ہے وہ غیر جانبدار نہیں رہے، جنہوں نے عوام کو بتانا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، وہ عوام کو یہ نہیں بتا رہے، وہ صرف وہی بتا رہے ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں ہے، اور جو ان کے اپنے ذہن میں ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ جس کے لیے ان کو پیسے ملے ہوئے ہیں، وہ صرف وہی چیزیں عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب عوام وہ نہیں رہی ہے، ایک چینل نہیں ہے، دو چینل نہیں ہیں، بہت سارے چینل ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں جو ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کیا چیز کیسے چل رہی ہے، اور اس کے بعد نتیجہ بھی لوگوں کو خود یہ حس کرنا چاہیے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے صحافی ہو کے کہ گورنمنٹ غلط ہے یا اپوزیشن غلط ہے۔ بیسیکلی اچھے اور برے کام سارے کرتے ہیں، وہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں یا چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے ہیں یا ان کا کسی سے بھی لنک ہے، لیکن اچھی اور بری چیزیں ہر عادات ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی ایک انسان کی ایک عادت بری ہے تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ شخص برا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے صحافیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے صحافیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اکانومی میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، بعد اطلاع ہیں وہ لاء میں، اور بجٹ تو ان کے ایسے سمجھیں گے جیسے وہ گھر میں نہیں بنتا ہوتا ہے بجٹ، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ ایسے ہی ہے، اور حکومت چلانا تو جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا ان کے علاوہ اور ان سے اچھی حکومت کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، حامد میر صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، سلیم صافی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ یہ فیلنگ آنا شروع ہوتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا وزیر اعظم یا ہم سے اچھی حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ تو دوستو، آج کا پروگرام اس بارے میں ہی تھا، باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔